اس شیطانی دماغ سے لڑنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ بہرحال کچھ دن کے لیے ہی صحیح، لیکن میری زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی آنے لگی تھی۔ سعدیہ نے آتے ہی میرے دفتر اور میرے دل کا سارا نظام یوں سنبھالا کہ کچھ پل کے لیے میری اس ویران سی زندگی میں بہار آ گئی۔ چھلاوے کے ساتھ میرے معاہدے کو 6 مہینے گزر چکے تھے اور ابھی 6 مہینے مزید باقی تھے۔ اصغر صاحب کی داستان ابھی جاری تھی، لیکن ہماری دوسری رات بھی اسی داستان گوئی میں صبح کے سپیدے میں تبدیل ہو رہی تھی۔ مجبوراً ایک بار پھر ہمیں باتوں کا سلسلہ روکنا پڑا۔ میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور اصغر صاحب اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ میں چاہتے ہوئے بھی ان سے یہ نہیں پوچھ سکا کہ آخر اب اس درگاہ پر ان کی موجودگی کی کیا وجہ ہے۔ میں جانتا تھا کہ وقت آنے پر یہ راز بھی خود ہی کھل جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ وقت آج کی تیسری رات کا ہی ہو، کیونکہ مجھے اصغر صاحب کی داستان اپنے منطقی انجام کی جانب بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اگر میں خود آج سے 6 ماہ پہلے والا ساحر ہوتا تو میں کبھی بھی ان کی ساری کہانی پر یقین نہ کرتا، کیونکہ اس جدید سائنسی دور میں ایسی منفی غیبی قوتوں کا موجود ہونا از خود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ سلطان بابا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں ازل سے لے کر ابد تک نیکی اور بدی کی جنگ جاری تھی اور جاری رہے گی، اور پھر خود ہمارا نفس بھی تو ایک چھلاوا ہی ہے، ہم سے چھل کرنے والا، ہمیں فریب اور دھوکے میں رکھنے والا۔ کیا ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ خود ہمارا نفس ہمارے سامنے کبھی اس چھلاوے کی صورت آ کھڑا ہو جاتا ہو، جیسے اصغر صاحب والا چھلاوا ان کے لیے ہزاروں نفسانی ترغیبات لے کر آ کھڑا ہوا تھا؟ پتہ نہیں ایسے اور نہ جانے کتنے سوالات تھے جو میرے ذہن میں ایک عجیب سی اتھل پتھل مچائے ہوئے تھے۔ اب مجھے دھیرے دھیرے اصغر صاحب کے پراسرار رویے اور نماز کے وقت ان کے غائب ہو جانے کی وجہ بھی سمجھ میں آ رہی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ چھلاوا پچھلے سال دسمبر میں ان پر واضح ہوا تھا، اور یہ مہینہ بھی دسمبر کا ہی تھا۔ مطلب یہ کہ ابھی ان کے معاہدے کے کچھ دن باقی تھے۔ اصغر صاحب رات بھر کے جگراتے کے بعد سوئے ہوئے تھے۔ میں نے دن 11 بجے کے قریب درگاہ کا پانی وغیرہ بھرا، اور ابھی میں گھڑوں اور سرائیوں کو انگور کی بیلوں کے نیچے رکھ کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ کرم دین اپنی لمبی سی ڈانگ لیے بڑے بڑے ڈگ بھرتا درگاہ میں داخل ہوا۔ سلام عبداللہ باؤ جی، بڑی اور چھوٹی مالکن آئی ہیں۔ میں چونکا۔ بڑی مالکن اور لاریب؟ یوں اچانک؟ خیر تو ہے؟ لیکن کرم دین کے جواب سے پہلے ہی وہ دونوں بھی درگاہ کے احاطے تک پہنچ چکی تھیں۔ میں نے انہیں سلام کیا اور ان کے ساتھ ہی کھڑے ہو کر دعا پڑھ لی، اور خود کچھ دور جا کر کھڑا ہو گیا تاکہ وہ اپنے ساتھ لائی ہوئی چادر وغیرہ چڑھا سکیں۔ ان معمولات سے فارغ ہو کر بڑی مالکن میری جانب متوجہ ہوئیں۔ بھائی یہ تو بڑی وعدہ خلافی ہوئی، تم نے وعدہ کیا تھا کہ حویلی کا چکر ضرور لگاؤ گے، لیکن لگتا ہے تمہیں حویلی کے مکینوں سے کچھ خاص لگاؤ نہیں ہے۔ میں کچھ ہڑبڑا سا گیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں یہاں درگاہ میں میرے علاوہ ایک مریض بھی موجود ہے، اس کی وجہ سے بھی پاؤں کچھ بندھے ہوئے ہیں، اور پھر سچ تو یہ ہے کہ مجھے یہاں تنہائی میں بڑا سکون ملتا ہے۔ البتہ مجھے اپنا وعدہ اچھی طرح یاد ہے، اور بہت جلد وفا بھی ہوگا۔ بس آپ کسی خاص مدت کی شرط نہ لگائیں، یہ میری آپ سے التجا ہے۔ وہ میری لمبی تمہید سن کر مسکرا دی۔ اپنا دفاع کرنا خوب جانتے ہو۔
اتنے میں کرم دین نے انہیں بتایا کہ وہ پرندوں کا دانہ اور چوری تانگے سے اتروا لایا ہے۔ بڑی مالکن نے اسے ساری چیزیں صحن میں لانے کا کہا اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دے کر آگے بڑھ گئی۔ لاریب جو ان سے 2 قدم پیچھے کھڑی ہماری گفتگو سن رہی تھی آگے بڑھ آئی۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کیسی ہیں؟ آگے تعلیم جاری رکھنے کی اجازت ملی یا نہیں آپ کو؟ وہ مسکرائی۔ ابھی مقدمہ جاری ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ خان جی مان جائیں گے۔ وہ خان صاحب کو خان جی کہتی تھی۔ جی مجھے بھی یہی امید ہے، اور سنا ہے کہ آپ کو اپنی بات منوانے کے بہت سے گر بھی آتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ زور سے ہنس پڑی۔ وہی کچی زمین سے تازہ جھرنے کے پھوٹنے جیسی آواز۔ سچ پوچھیں تو آپ سے مل کر ایک نئی تازگی کا احساس ہوا ہے مجھے۔ میں اس سے پہلے مذہب میں اتنی طاقت اور کشش کی قائل نہیں تھی، لیکن آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ابھی کھوج کرنے والے باقی ہیں۔ پھر یکایک وہ سنجیدہ ہو گئی۔ مجھے آپ سے بہت سے سوال کرنے ہیں، ساحر سے عبداللہ تک کے اس سفر کے بارے میں۔ آپ کی امی سے زہرا کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، اور میں اس خوش نصیب کی ایک جھلک ضرور دیکھنا چاہوں گی، جس کے رخ سے منعکس ہوتی دھوپ نے پل بھر میں آپ کی کایا پلٹ دی۔ کیا دنیا میں ایسے بھی مقدر والے ہوتے ہیں جو اپنے جلوے میں ایسے معجزے لیے پھرتے ہیں؟ لیکن میرے سارے سوال ہمیشہ تشنا رہ جاتے ہیں۔ کیا آپ کے اندر کا مذہب آپ کو ان سوالوں کے جواب دینے سے روکتا ہے، یا پھر آپ بھی مرد عورت کی تقسیم میں پڑے رہتے ہیں؟ اسے الفاظ برتنے کا ہنر خوب آتا تھا، تو گویا اس شوخ ادا اور چنچل ہنسی کے پیچھے ایک نہایت حساس ذہن اور گہری سوچ بھی موجود تھی۔ نہیں، میرا مذہب مجھے کسی سوال کے جواب سے نہیں روکتا، نہ ہی میں عورت اور مرد کی تقسیم میں ذہنی طور پر بٹا ہوا ہوں۔ سچ صرف اتنا ہے کہ میں تو ابھی تک خود سراپا سوال ہوں۔ جواب دینے کے لیے جس کاملیت کی ضرورت ہے، میں اسی سے کوسوں دور ہوں ابھی، اور شاید یہ مختصر زندگی سوالوں میں ہی گزر جائے۔ پھر بھی اگر میرے پاس آپ کے لیے کوئی جواب ہوا تو میں اسے آپ کے ساتھ بانٹنے میں بخل سے کام نہیں لوں گا۔ وہ میری بات سن کر کسی چھوٹے بچے کی طرح خوش ہو گئی۔ تو پھر میں کب تک توقع رکھوں اپنے سوال پیش کرنے کی اور آپ کے جوابات ملنے کی؟ یاد رہے کہ آپ نے ابھی خود زندگی کے مختصر ہونے کی پابندی بھی بیان کر دی ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی۔ ہاں واقعی، یہ کلہاڑی تو میں نے خود ہی چند لمحوں پہلے اپنے پیروں پر ماری ہے، لہٰذا اب آپ وقت کا تعین خود ہی کر دیں تو بہتر ہوگا۔ میں حاضر ہوں ہر طرح سے۔ اس نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، کل رات کا کھانا آپ ہمارے ساتھ ہی کھائیں گے۔ میں خان جی کو بھی آج ہی آپ کی آمد کا بتا دوں گی۔ وہ خود بھی کئی بار آپ کا پوچھ چکے ہیں۔ میں نے غور سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا آپ کے سوال ان کی موجودگی میں اپنے اصل لفظ و معنی اختیار کر سکیں گے؟ اور کیا خود میں ان کی موجودگی میں آپ کو جواب دینے کے قابل ہوں؟ وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں، مجھے آپ کی مجبوری کا اندازہ ہے۔ آپ خان جی کے سامنے بندھے رہیں گے۔ چلیں یہ مسئلہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، اور اس بات کا یقین لے کر ہمارے گھر آئیے گا کہ میں آپ کو کسی امتحان میں نہیں ڈالوں گی۔ کچھ ہی دیر میں بڑی مالکن بھی اپنی مصروفیت سے فارغ ہو گئی، اور رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے ایک بار پھر مجھے یقین دلایا کہ اب وہ اور ان کے گھرانے والے
مجھے غیروں میں شمار نہیں کرتے، لہٰذا میں بھی اپنے دل و دماغ میں کوئی گرہ باقی نہ رکھوں۔ وہ لاریب کو مجھ سے باتیں کرتا ہوا دیکھ چکی تھی، اس لیے اس کی جانب دیکھ کر مسکرائیں اور مجھ سے بولیں، تم نے میرے بلاوے کو تو بڑی خوبصورتی سے ٹال دیا، پر لاریب کی دعوت رد کرو تو جانو، اسے بھی تمہاری طرح لفظوں سے کھیلنے کا خوب ہنر آتا ہے۔ وہ ہنستی ہوئی آگے بڑھ گئی، مطلب انہیں پتا تھا کہ لاریب مجھے کل رات حویلی مدعو کرے گی۔ بہرحال اب تو میں ہاں کہہ چکا تھا، لہٰذا اس مدعے پر زیادہ سوچ بچار سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی بھاگ دوڑ میں شام بھی ہو گئی اور پھر اصغر صاحب نے بھی مغرب سے ذرا پہلے اپنے حجرے سے باہر جھانکا۔ مجھے عجیب بے چینی سی ہو رہی تھی کہ کب میں ان روز مرہ کے معمولات سے فارغ ہو کر ان کے سامنے جا کر بیٹھوں گا اور کب وہ اپنی داستان مکمل کریں گے۔ حیرت ناک بات یہ تھی کہ تیسری رات آ رہی تھی جب میں پورے 24 گھنٹوں میں صرف 2-3 گھنٹوں کی نیند لے پا رہا تھا، لیکن پھر بھی تھکاوٹ اور نیند کے کچھ خاص آثار میرے دماغ اور جسم پر طاری نہیں ہو پائے تھے۔ خدا خدا کر کے رات ٹھلی اور عشاء کی نماز کے بعد میں ان کے سامنے اس بچے کی طرح آ بیٹھا جس کی کہانی پچھلی رات آدھی رہ گئی ہو اور اس نے پورا دن اسی رات کی آس میں گزار دیا ہو کہ آنے والی رات اسے پھر سے خوابوں کے اسی پرانے دیس میں لے جائے گی۔ اصغر صاحب نے ایک گہری سانس لی اور سلسلہ داستان پھر سے جوڑا۔ ہاں تو عبداللہ میاں، میں تمہیں بتا رہا تھا کہ سعدیہ کے آنے سے زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی تو آئی، لیکن ایک اور عجیب بات بھی میں نے محسوس کی۔ جس سعدیہ کو میں اس کی شادی سے پہلے جانتا تھا اور جس کی محبت میری زندگی کا پہلا عشق اور پہلا جنون تھا، جس کے لیے کبھی میں ماہی بے آب کی طرح تڑپا کرتا تھا، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں گھنٹوں کڑی دھوپ میں، برستی بارشوں میں، صبح و شام اس کی کلاس اور گھر کے چکر لگایا کرتا تھا، جس کے منہ سے باتیں نہیں موتی جھڑتے تھے اور جس کے چند بول سننے کے لیے میری سماعتیں ترستی تھیں۔ آج بھی اس کی دلکشی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اب وہ گھنٹوں بولتی رہتی تھی، تب بھی میرے اندر وہ حلاوت نہیں گھول پاتی تھی جو پہلے صرف اس کے منہ سے اصغر کا لفظ سنتے ہی میری سماعت سے میری روح کے آخری ریشے تک گھل جاتی تھی۔ اب وہ زیادہ تر اپنے گزشتہ شوہر اور اس کی بری عادتوں کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ وہ اسے کتنا ستاتا تھا، وہ اس کا کتنا خیال رکھتی تھی، اس نے اپنے شوہر کی خاطر کتنی قربانیاں دیں، لیکن وہ کس قدر بے وفا نکلا، وغیرہ وغیرہ۔ نہ جانے اس کی ساری خوبصورت باتیں کہاں کھو گئی تھیں۔ وہ میر کی ربائی، وہ خیام کی غزل، وہ تصور جانا کی باتیں، وہ گرتی پھوار اور وہ رم جھم جیسی بوندوں والی باتیں، جانے یہ عورتوں کو گزرتی عمر کے ساتھ ساتھ کیسی کیسی نفسیاتی الجھنیں گھیر لیتی تھی کہ ان کے اندر صرف ایک عورت ہی باقی رہ جاتی ہے۔ محبوبہ نہ جانے کہاں کھو جاتی ہے، سعدیہ کے اندر سے بھی میری وہ دلبر، وہ لیلا نہ جانے کہاں چلی گئی تھی اور صرف سعدیہ کا جسم ہی باقی چھوڑ گئی تھی۔ تب مجھے ایک اور بھی عجیب سا ادراک ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری محبت کے تقاضے بھی بدلتے جاتے ہیں، اور یہ کہ انسان ایک بار اپنی جس چاہت کو برسوں پہلے کھو چکا ہو، اگر قدرت خوش نصیبی سے اسے زندگی میں دوبارہ
کبھی پانے کا موقع فراہم کر بھی دے تو عقل مند وہی ہے جو اس محبت کو بس دور ہی سے سلام کر کے آگے بڑھ جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ حال میں اپنی محبت پانے کے چکر میں اپنی ماضی کی چاہت، اپنا جنوں بھی گوا دے، وہ ایک احساس بھی کھو دے جس کے بھروسے اور جس کے سہارے وہ آج تک جیتا آیا ہو۔ میرے ساتھ بھی شاید کچھ ایسا ہی ماجرا چل رہا تھا۔ کبھی کبھی تو میں یہ بھی سوچنے لگتا کہ اگر سعدیہ اس وقت مجھے مل بھی گئی ہوتی تو شاید آج 25 سال بعد وہ ایسی ہی ہوتی، لیکن تب شاید میں اس کے ساتھ زندگی اور وقت گزارنے کی وجہ سے اس کی ان جان لیوا تبدیلیوں کو محسوس نہ کر پاتا جو اس لمبی جدائی کی وجہ سے میں اب محسوس کر سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے خود میرے اندر بھی کئی ایسی تبدیلیاں آ گئی ہوں جیسی میں سعدیہ کے اندر محسوس کر رہا تھا۔ گویا محبت وہی اچھی جو وقت پر حاصل ہو جائے۔ شاید محبت کے معاملے میں دیر آید درست آید، یہ والا مقولہ درست نہیں تھا۔ پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگنے لگا تھا کہ آخری محبت وہی رہتی ہے جو لا حاصل ہو، جو حاصل ہو جائے وہ محبت تو ہو سکتی ہے، آخری محبت نہیں۔ میرے اندر سے رفتہ رفتہ وہ جنوں، وہ تڑپ اور کسک ختم ہوتی جا رہی تھی جو کسی بھی محبت نامی جذبے کا حاصل ہوتی ہے۔ کیا وہ سبھی جوڑے جنہیں اپنی محبت مل جاتی ہے وہ بھی اسی تجربے سے گزرتے ہوں گے جس سے میں ان دنوں گزر رہا تھا؟ کیا محبت دھیرے دھیرے یوں چٹک کر ٹوٹ بھی جاتی ہے جیسے خشک اور کمزور شاخیں؟ لیکن وہ میری محبت کو یوں چٹکتے اور تڑکتے ہوئے دیکھ کر خوب کہکے لگاتا اور مجھے تانے دیتا کہ کیوں میں نہ کہتا تھا کہ تم انسان کہیں ٹک کر نہیں بیٹھ سکتے، نہ تمہارے جذبے لافانی ہیں اور نہ تمہارا پیار، نہ تمہاری محبت سچی ہے، نہ تم لوگوں کو آج تک نفرت کرنے کا صحیح ڈھنگ آیا۔ تم انسان صرف اور صرف جذباتی پتلے ہو، بس جس طرف کی ہوا دیکھی اسی طرف کے ہو لیے۔ تمہاری ہر محبت ہوس کا نتیجہ ہے اور تمہاری ہر نفرت تمہاری ذاتی انا کا شاخسانہ ہوتی ہے۔ ایک دن وہ میری آفس کی الماری پر بیٹھا مجھے اسی طرح کے طنز کے تیروں سے چھلنی کر رہا تھا کہ میں بھی آخرکار بھڑک اٹھا۔ تم ہمیشہ ہم انسانوں کی غلطیاں گنواتے رہتے ہو، ہمیں اس کائنات کی ارزاں ترین مخلوق ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہو۔ کبھی اپنے دامن میں بھی جھانک کر دیکھا ہے؟ تمہارے جد امجد کی ایک غلطی نے آسمان سے زمین پر لا پھینکا تمہیں، اور اب ابد تک تمہارا کام صرف مجھ جیسوں کو شکار بنانا ہے۔ لیکن اگر میں نے تمہاری دوستی قبول کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی سارے کے سارے بھی مجھ جتنے کمزور اور لاعقیدہ ہیں۔ ہم میں کچھ ایسے بھی ہیں جن پر تمہارا جادو ذرا بھی نہیں چل سکتا۔ میری بات سنتے ہی وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ غلط فہمی ہے تمہاری اس لاغر اور بے ایمان مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس پر میرا سحر نہ چل پائے۔ تم سب موم کی وہ ناک ہو جسے میں جب چاہوں موڑ کر رکھ دوں۔ مجھے کبھی آزمانے کی بے وقوفی مت کرنا، ہار جاؤ گے۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ نہیں، غلط فہمی مجھے نہیں تمہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ دولت کے انبار لگا کر اور ہم جیسوں کو عیش و عشرت میں ڈال کر تم نے پوری بازی جیت لی ہے؟ نہیں، کچھ لوگوں کی منزل یہ دولت، یہ عیش نہیں، کچھ اور ہے۔ اس نے غصے میں میری میز پر پڑی
سبھی چیزیں الٹ دیں۔ دولت، عیش و عشرت، تم کم ظرفوں کی تان ہمیشہ ان دو چیزوں پر آ کر کیوں ٹوٹتی ہے؟ اور تم انسان جانتے کیا ہو دولت اور عیش کے بارے میں؟ کہاں آتا ہے تم لوگوں کو دولت کو برتنا اور عیش کرنا؟ تم لوگوں کو جب بھی ذرا مال میسر آئے تو کیا کیا؟ 2-4 جام لنڈھا کر الٹے پڑ گئے، یا پھر 4 بازیاں کھیل لی اور اپنی پسند کا کوئی ایک جسم منتخب کر کے رات بتا دی۔ کیا ہے تم لوگوں کی عیاشی؟ شراب، جوا اور عورت؟ بس یہی عیاشی ہے تم لوگوں کے نزدیک؟ آج تک اس نے مجھے خوب زخم لگائے تھے، اپنے طنز کے تیروں سے مجھے خوب چھلنی کیا تھا، لیکن آج جب میں نے اسے اپنی ایک ضرب سے یوں تڑپتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت مزہ آیا۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا، تم لوگوں نے تو اپنی جنت کا تصور بھی انہی چند آسائشوں سے وابستہ کر رکھا ہے، شراب، عورت، ہیرے، موتی اور جواہر۔ کم ظرف کہیں کے، پھر بھی تم لوگ خود کو جنت کا حقدار سمجھتے ہو، اور تم لوگوں میں سے کچھ دوغلے وہاں یہ سب کچھ پانے کے لیے چند دن یہاں کی زندگی میں ان چیزوں سے دور بھاگتے رہتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ چیزیں یہاں میسر ہوں یا وہاں، مقصد تو ایک ہی ہوا نا؟ پھر یہ نیک اور زاہد بننے کا ڈرامہ کیسا؟ اور یہ جو تمہارے اندر کچھ لوگ برائے نام اپنے رب کی اطاعت کا ڈھکوسلا کرتے رہتے ہیں، انہوں نے اپنے رب کو جانا ہی کب ہے؟ تم سب کسی ایک کی رحمت کے صدقے جی رہے ہو، دنیا بھی پا رہے ہو اور دین کے ٹھیکیدار بھی بنے پھرتے ہو۔ پتہ نہیں خدا نے کیا سوچ کر تم جیسے تھڑ دلوں کو اس دنیا کی خلافت سونپ دی، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ انسان جیسا کم ہمت، بزدل، احسان فراموش، جھوٹا، دھوکے باز، مکار اور فریبی اس پوری کائنات میں، اس روئے زمین پر کوئی اور نہیں ہے۔ میں نے اس کی چبھن سے لطف لیتے ہوئے کہا، بولتے رہو، تمہیں یوں حقیر انسانوں کی طرح تڑپتے اور گلے شکوے کرتے دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا اور پھر سمجھ گیا کہ آج میں اس کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہوں۔ وہ جھلا سا گیا۔ لعنت ہو تم پر، واقعی تم انسان بڑے چال باز ہوتے ہو۔ آج تم نے مجھے بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ چلو آج میں تمہیں اصل عیاشی کی ایک ہلکی سی جھلک دکھلاتا ہوں۔ کیا یاد کرو گے، کبھی زندگی میں ایک اصل دوست سے بھی واسطہ پڑا تھا تمہارا؟ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ اصل عیاشی؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اس نے طنز سے میری طرف دیکھا۔ ہاں، ایسی عیاشی جو تم جیسوں کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگی۔ تم لوگ عورت کو ہی سب سے ناقابل حصول مخلوق سمجھتے ہو نا، اور عمر بھر اس کے حصول کے لیے بے ایمانیاں کرتے اور ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہتے ہو، اور بدلے میں کیا پاتے ہو؟ صرف ایک آدھ جسم، اور پھر اس سے بھی 2-4 سال کے اندر اوب جاتے ہو۔ ساری محبت، سارا عشق خشک مٹی کی طرح جھڑ جاتا ہے، اور پھر باقی ساری عمر میں دوسری عورتوں کو دیکھ دیکھ کر ہونٹوں پر زبان پھیرتے رہتے ہو۔ کبھی کسی فلم ایکٹریس پر فدا ہوتے ہو اور کبھی کسی ماڈل کے تصور میں ہی زندگی گزار دیتے ہو۔
آج میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں. تمہیں آج تک زندگی میں ایسی جتنی عورتیں یاد ہیں جن کو تم کبھی بھی حاصل کرنا چاہتے تھے، ان سب کی اپنے ذہن میں ایک فہرست بنا لو. اگلے چند گھنٹوں میں تم ان سب کے ساتھ کچھ وقت گزارو گے، چاہے وہ ملک یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتی ہو، کہیں کی بھی فلم سٹار ہو، ماڈل ہو، کتنی ہی مشہور اور ناقابل حصول کیوں نہ ہو، یا پھر چاہے کتنے ہی ہزار پردوں میں کیوں نہ چھپی بیٹھی ہو، آج وہ تمہاری دسترس میں ہوگی. میں اس کی بات سن کر کچھ چھیپ سا گیا. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرا مطلب ہے میں شادی شدہ اور بیٹیوں کا باپ ہوں. اب ایسی حرکتیں مجھے زیب نہیں دیتی. اس نے میری بات سن کر اپنا سر پیٹ لیا. اوف، یہ انسان چاہے دل میں لڈو ہی کیوں نہ پھوٹ رہے ہو، ہونٹوں پر تصنع اور بناوٹ کا انکار ہی رہتا ہے. اچھا چلو، تمہارے ایمان کے لیے یہ بتا دوں کہ ہوگی اصل میں تمہاری بیوی ہی. یعنی ذہنی طور پر تم کسی بھی عورت کو برتو، جسمانی طور پر وہ ہوگی تمہاری ہی عورت. لہذا اب خواہ خواہ اپنے ضمیر نامی اس فضول احساس کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں. اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دو تاکہ میری گرفت اس پر مضبوط سے مضبوط تر ہو سکے، اور اپنے گھر چلو. میں ایسے تماشے ہر کسی کو نہیں دکھاتا. میں اسی ششو پنج میں گاڑی میں بیٹھا اپنے گھر کی جانب روانہ تھا. میں نے ایسی عورتوں کی اپنے ذہن میں فہرست بنانے کی کوشش کی جو زندگی کے کسی بھی دور میں کسی بھی طرح میرے لیے باعث کشش رہی ہوں. لیکن اس مقام پر بھی مجھے چھلاوے کے سامنے شرمندگی ہی اٹھانی پڑی. اس دن خود مجھ پر بھی انکشاف ہوا کہ میں نے آج تک کس قدر بے رنگ زندگی گزاری تھی. سوائے ایک آدھ فلم ایکٹریس کے مجھے اور کوئی عورت یاد ہی نہیں آئی، اور اس شیطان کے چیلے نے میری بے ذوقی پر اپنا سر پیٹ لیا. اسی خجالت میں نے گھر میں قدم رکھا تو استقبال کرنے والی پہلی وہی فلم ایکٹریس تھی. میں پوری طرح ہوشیار ہونے کے باوجود اسے اتنے اپنے قریب پا کر حیرت کے جھٹکے سے گرتے گرتے بچا. پھر جب اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میری خواب گاہ کا دروازہ بند کر کے پلٹی تو وہ سعدیہ تھی. اور پھر جس نے مجھے پہلا جام پیش کیا وہ میری سہاگ رات والی میری بیوی تھی. لیکن جس نے میری ٹائی کھولی اور کوٹ اتار کر کھونٹی پر ٹانگا وہ شبانہ تھی. پھر جس نے پیار سے میرے بال سہلائے اور میرا سر اپنی گود میں رکھا وہ مشہور ماڈل تھی جس کے بل بورڈز میں ہمیشہ پہلے دفتر سے واپسی پر بس کی کھڑکی سے دیکھا کرتا تھا. پھر جس نے میرا لباس تبدیل کروایا وہ کوئی اور تھی. جس نے خواب گاہ کی بتیاں مدھم کی وہ کوئی اور. یوں وہ رات میری زندگی کی ایسی رات تھی جب خود مجھے بھی زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی دل میں دبی اور چھپی ہوئی بے شمار اور بے پناہ چاہتوں کے بارے میں پتہ چلا. کیسی رنگین اور کتنی سنگین رات تھی وہ. اور پھر مجھے ایک اور حقیقت کا ادراک بھی انہی دنوں ہوا کہ عیاشی صرف ہمارے ذہن کی ایک اختراع ہے. ہمارے جسم کے اندر امٹتے مختلف ہارمون اور ان مادوں کی کارستانی ہے جنہیں ہمارا ذہن کنٹرول کرتا ہے. گویا ہم اپنے ذہن پر قابو پانا سیکھ لیں تو ہر عیاشی خود ہمارے در کی
دربان بن سکتی ہے۔ شرابی کو جام کا نشہ، جواری کو اپنی بازی کی لت، اور عورت کی تلاش میں بھٹکنے والوں کے لیے جسم کی لذت کا سرور، یہ سارا کھیل ہی ذہن کا ہوتا ہے۔ اور اگر ذہن یکسو نہ ہو تو ان سب کی عیاشیوں کی انتہا بھی اسے ایک ذرا برابر بھی لذت نہیں دے سکتی۔ لیکن عبداللہ میاں اس انسانی فطرت کا کیا کرے کہ ہر چیز کی زیادتی اور اس کا آسان حصول ہی ہمارے دل کو اس نعمت سے اچاٹ کرنے کا باعث بن جاتی ہے۔ سو میں بھی اوبنے لگا، اور پھر انہی دنوں ایک اور مصیبت طوفان کی طرح میرے گھر میں داخل ہوئی اور اس کے در و دیوار کو لرزا گئی۔ میری چھوٹی بیٹی عظمیٰ نے ضد کر کے اسی لوفر سے شادی کر لی، اور میرا داماد میرے بڑے بیٹے کے ساتھ اس کے کاروبار میں شریک بن گیا۔ دونوں مل کر زمین کی خرید و فروخت کا دھندا کرنے لگے، اور پھر ان کی نظر شہر کے سب سے اہم مرکز میں ایک قیمتی پلاٹ پر پڑ گئی۔ انہوں نے اپنی ہر ممکن اور سر توڑ کوشش کر لی، لیکن اس پلاٹ کا مالک اپنی زمین بیچنے پر راضی نہ ہوا۔ دراصل اسے دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اور وہ اس زمین پر بچوں کے لیے پارک بنانا چاہتا تھا۔ لیکن ان دولت کے پجاریوں کو یہ کہاں قبول تھا کہ وہ سونے جیسی زمین کسی پارک کی تعمیر کے لیے چھوڑ کر ضائع کر دی جائے۔ سو میرے بیٹے اور داماد دونوں نے اس پلاٹ کے مالک سے آخری بار بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے گھر پہنچ گئے۔ کافی بحث و تمہیز کے بعد بھی وہ شخص اپنی بات پر اڑا رہا۔ بحث گرما گرمی میں تبدیل ہو گئی، اور میرے داماد نے مشتعل ہو کر اپنے کوٹ کی جیب سے پسٹل نکالا اور 6 کی 6 گولیاں اس بے گناہ کے سینے میں داغ دی۔ مالک زمین وہیں ٹھنڈا ہو گیا، اور میرا داماد اور میرا بیٹا دونوں فرار ہو گئے۔ لیکن کب تک چھپتے؟ مقتول کے ورثاء بھی بہت اثر و رسوخ والے تھے، اور انہوں نے عدالت سے میرے داماد اور بیٹے کو پھانسی پر لٹکانے کا فیصلہ لے کر ہی دم لیا۔ میری بیوی یہ سنتے ہی ایسی بستر پر گری کہ پھر فالج کے اثر سے نکل ہی نہیں پائے۔ میرا سارا گھر یوں بکھر گیا کہ پھر کبھی سمٹ نہ پایا۔ میں نے پھر اپنے اسی دوست کی طرف مدد کے لیے دیکھا، جو شاید کہیں نہ کہیں خود میری ہی اس ساری بربادی کا ذمہ دار تھا۔ تب اس نے یہ کہہ کر میرے ہوش اڑا دیے کہ وہ اپنی سی ایک کوشش تو کر دیکھے گا، لیکن اگر میرے بیٹے اور داماد کی سانسیں اس دنیا میں اتنی ہی لکھی ہیں تو پھر وہ بھی کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ کسی کی جان قبل از وقت تو لے سکتا ہے، لیکن کسی کی سانسیں بڑھا نہیں سکتا، کیونکہ کچھ چیزیں قدرت نے صرف اپنے اختیار میں ہی رکھی ہیں۔ میں اس پر بہت برسا کہ اس نے پہلے مجھے یہ سب کچھ کیوں نہیں بتایا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ آخر کار وہ دن بھی آ پہنچا جب بیٹے اور داماد دونوں کی لاشیں وصول کرنے کے لیے میں سینٹرل جیل کے باہر کھڑا تھا۔ میں نیم پاگل ہو چکا تھا، اور میرے گھر میں موت کا وہ ماتم اور سناٹا چھایا کہ پھر ہم میں سے کوئی بھی مسکرا نہ سکا۔ بڑی بیٹی نے چند دن صبر کیا، اور پھر وہ بھی اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ نہ جانے کہاں نکل گئی۔ میری دولت میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا، اسے کہیں تیزی سے میں اپنے سارے رشتے ایک ایک کر کے کھوتا گیا۔ مجھے اس دولت، اس عیش و عشرت کی زندگی اور خود اپنے وجود سے نفرت سے ہو گئی۔ مجھے چھلاوے کی شکل بھی اب ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی، لیکن میں اس معاہدے کی وجہ سے معذور تھا، اور پھر آخر کار اس نے بھی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ اب وہ ہر وقت مجھ سے اکھڑا اکھڑا رہتا تھا کہ ہمارا معاہدہ ختم ہونے میں صرف 2 ماہ ہی باقی رہ گئے ہیں، لیکن میں نے اب تک ایک بھی ڈھنگ کا کام نہیں کیا اس کے لیے، لہٰذا
اب یا تو میں معاہدے میں 1 سال کی توسیع کر لوں یا پھر اس کا کم از کم ایک بڑا کام ضرور سر انجام دوں۔ میں نے اس کو صاف بتا دیا کہ میں اب اس معاہدے سے بیزار ہو چکا ہوں، لہٰذا وہ اپنا کام بتائے تاکہ میں اسے انجام دے کر اس دھاگے کو کاٹ دوں اور عمر بھر کے لیے اس عذاب سے اپنی گلو خلاصی کر لوں۔ اس نے پھر مجھے احسان فراموش ہونے کا طعنہ دیا، لیکن میں اپنی ضد پر اڑا رہا۔ آخر کار اس نے مجھے وہ کام بتا دیا اور مجھے اس درگاہ پر وہ عمل سر انجام دینے کے لیے بھیج دیا جس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں گا۔ تب سے لے کر میں اب تک یہیں اس درگاہ پر پڑا ہوا ہوں۔ دیکھو کہ اب کب مجھے اس کی جانب سے آخری حکم ملتا ہے اور کب میری آزادی کا پروانہ میرے ہاتھ میں آتا ہے۔ ویسے بھی میری آزادی میں اب صرف 29 دن ہی باقی رہ گئے ہیں۔ ہاں۔ اصغر صاحب نے اپنی داستان ختم کر کے اس طرح ایک لمبا سا سانس لیا جیسے ان کے دل پر رکھا منو بوجھ اتر گیا ہو۔ صبح کی سفیدی کے آثار نظر آ رہے تھے اور دور نیچے گاؤں کی مسجد سے صبح کی اذان کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدل کر اصغر صاحب سے پوچھا، لیکن وہ آخری حکم کیا ہے جس کے لیے آپ کو اس درگاہ میں بھیجا گیا ہے؟ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں؟ قتل، اصغر صاحب نے دور خلا میں گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے یہاں ایک قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔